اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، آپ سب کو قرآن کریش کورس میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جہاں جہاں پر مومنین اس دنیا میں، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، ایران میں، یا دنیا میں جس گوشے میں بھی مومنین ہیں، ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار سب مومنین کی حفاظت فرما، جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، اور جو صحت یاب ہیں پروردگار انہیں بھی سلامتی سے رکھ۔ ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ ابھی لاک ڈاؤن ہو چکا ہوا ہے، اور بہت سے ممالک میں لاک ڈاؤن ہے، ابھی ہندوستان میں بھی جو 21 دن کا لاک ڈاؤن کیا ہے، تو لوگ جو ہیں وہ گھروں میں ہیں، خالی ہیں، کوئی ایسا کچھ خاص کچھ کام کرنے کو نہیں ہے۔ تو آئیے اس فرصت سے بہترین فائدہ اٹھائیں کہ ہم گھروں میں بیٹھیں، انشاءاللہ اس ٹیکنالوجی کا بہترین فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم قرآن سیکھیں۔ اور اس قرآن کریش کورس میں بھی جو ہم لوگ آپ کو سکھائیں گے وہ بالکل زیرو لیول سے سٹارٹ کریں گے۔ تو زیرو لیول سے جن کو قرآن پڑھنا بالکل بھی نہیں آتا، تو ہماری کوشش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں اور ہم ان کو آگے تک ایک لیول تک پہنچا سکیں، تک کم از کم وہ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں۔ اور جن لوگ کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ رہیے، تاکہ ہم لوگ آہستہ آہستہ جن کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، جب وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے تو پھر ایک لیول پہ جب پہنچ جائیں گے تو ہم پھر انشاءاللہ جو عربی کے اندر حروف ہیں اس کی پریکٹس کریں گے کہ کس طرح عربی کے جو حروف ہیں، جو الفابیٹس ہیں، ان کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تو آئیے قبل از یہ کہ اس لیسن کا آغاز کریں، قرآن کے بارے میں، قرآن کی فریاد ہے اس کے بارے میں چند اشعار ہیں۔ اشعار میں ایسا بیان ہوتا ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، اب یہ قرآن کی فریاد ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریم و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جیسے کسی طوطا و مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ میری عقیدت کے دعوے، یہ قرآن کہہ رہے، یہ میری عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ یہ قرآن کی فریاد تھی کہ جس میں قرآن بتا رہا ہے کہ میرا استعمال جو ہے صرف محافل میں، یا مثال کے طور پر جنازے اٹھاتے وقت، یا شادی کے وقت، یا قسم کھاتے وقت ہی میرا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آئیے عزیزان محترم، ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، اس فرصت سے بہترین فائدہ اٹھائیں اور اس قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں آپ کو بہترین جو ہے قرآن فہمی کورس اور قرآن کو پڑھنے کا کورس، جیسا کہ بیان ہوا، بالکل اسکریچ سے شروع کریں گے۔ جن کو بالکل پڑھنا نہیں آتا ان کے لیے یہ کورس بنایا گیا، اور جن کو پڑھنا آتا ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں سکھائیں گے، مگر ضرور انشاءاللہ ہم پہلی سٹیجز کے اندر جو ہمارے جو پہلے لیسنز ہوں گے اس کے اندر ہم ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے کہ جن کو الفابیٹس بھی، حروف پڑھنے یا سمجھ نہیں آتے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم حروف کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے کہ جہاں پر حروف کی ادائیگی، صحیح طریقے سے ادائیگی عربی زبان میں کس طرح ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس سے بہترین جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہاں پر مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ جہاں پر ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام کہتے ہیں کہ اگر مشرق اور مغرب کے درمیان جتنے بھی لوگ ہیں، اگر سارے لوگ اس دنیا سے مر جائیں، فوت ہو جائیں، اور اگر میں اکیلا رہ جاؤں اور میرے ساتھ قرآن ہو، تو میں ذرہ برابر بھی وحشت کا احساس نہیں کروں گا۔ تو ہمارے گھروں میں بہت سے قرآن ہوتے ہیں، یقیناً ہمارے گھروں میں ایک سے زیادہ قرآن پائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ یا عربی قرآن کے ساتھ تفسیر بھی یا ٹرانسلیشنز بھی ہمارے گھروں میں پڑھی ہوتی ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ انشاءاللہ کم از کم ایک قرآن کو
اپنے آپ کو قرآن سے نزدیک کر لیں. جیسا کہ قرآن میں سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں پروردگار عالم فرماتے ہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یعنی پروردگار کی بارگاہ میں پیغمبر اسلام جو ہے وہ شکایت کریں گے اور کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. تو یہاں پر مفسرین کے بھی اقوال ہیں کہ یا تو یہ ماضی میں گزشتہ زمانے میں رسول نے کہا، یا یہ کہ زیادہ تر یہاں پر جو ایک اوپینین ہے، ویو پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن رسول خدا پروردگار کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ میرے لوگوں نے، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. مگر کتنی تعجب کی بات ہے، ہمارے گھروں میں ایک سے زیادہ قرآن موجود ہے، تو اس چھوڑنے کا کیا مطلب؟ اس چھوڑنے کا یہ مطلب کہ اس کے باوجود ہمارے گھر میں موجود ہے مگر ہم اس سے قریب نہیں ہیں. تو یہ بہترین فرصت کا انشاءاللہ ہم لوگ فائدہ اٹھائیں گے. ہم چلتے ہیں ابھی اپنے آج کا یہ انٹروڈکشن کے بعد تھوڑا سا جو الفابیٹس سیکھیں گے، جس کے اندر ہم یہ جانتے ہیں کہ اردو کے اندر تقریباً 36 حروف ہیں، 36 الفابیٹس ہیں الف با سے لے کر آخر تک. فارسی زبان کے اندر 32 حروف ہیں، 32. اردو سے بھی 4 حروف کم ہیں، اور عربی زبان میں فارسی سے بھی 4 حروف کم ہیں، جو کہ کل بنتے ہیں 28. اب یہاں پر بھی مختلف اوپینین، بعض کہتے ہیں 28 یا بعض 29. ہماری یہ گفتگو نہیں ہے، مگر جو مشہور ہے وہ ہے کہ 28 حروف ہیں. تو 28 الفابیٹس ہم لوگوں نے سیکھنے ہیں. تو جہاں پر 28 حروف ہیں ہمارے پاس، اردو کے اندر 36 ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس کا یہ مطلب ہے کہ اردو کے اندر زیادہ حروف ہیں، عربی میں کم ہیں. تو ہمارے لیے بس وہ تلفظ کا جو ڈفرنس ہوگا، الف با حروف وہی ہیں، 28 جو عربی کے ہیں وہی 36 میں سے ہیں، مگر صرف ڈفرنس یہ ہے کہ اس کی جو عربی کا تلفظ ہے بعض حروف کا 28 میں سے تقریباً 11 حروف ہیں کہ جو ہماری اردو سے فرق کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم یہ اس کریش کورس کے آخر تک ہم اس کی کوشش کریں گے کہ اس کو بہترین طریقے سے تلفظ بھی صحیح عربی ادائیگی کے ساتھ سیکھیں. تو آئیے ہم چلتے ہیں آج کے درس میں. آج کا جیسا کہ پہلا لیسن ہے، تو ہمارے پاس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عربک الفابیٹس ہیں. جیسا کہ ہم نے بتایا کہ عربی کے اندر 28 الفابیٹس ہیں، 28 الفابیٹس ہیں. ان حروف کو کس طرح تلفظ کیا جاتا ہے؟ اب تلفظ کرنے کے لیے حرکات کی ضرورت ہوتی ہے، زبر، زیر یا پیش. عربی زبان میں 2 چیزیں ہیں، یا حروف کے نام ہیں یا پھر حروف کی ادائیگی ہے. تو سب سے پہلے ہم حروف کے نام کی طرف جا رہے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 28 جو حروف ہیں یہ ہے، سب سے پہلا آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ الف ہے. الف جیسے ایک اسٹریٹ لائن ہوتی ہے، جیسے 1 کی طرح ہے، تو یہ اس کو الف کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس 3 جو حروف ہیں، با، تا اور ثا. یہ جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً کشتی کی مانند ہے، کشتی کی طرح ہے کہ سائیڈ سے گولائی میں ہے. مگر ان 3 کے اندر ڈفرنس کیا ہے؟ نقطوں کا ڈفرنس ہے. یعنی ایک کے اندر 1 نقطہ ہے، دوسرے کے اندر 2 نقطے ہیں، اور تیسرے کے اندر 3 نقطے ہیں، 3 ڈاٹس ہیں. مگر اب ڈاٹس کہاں پر ہیں؟ یا اوپر ہیں یا نیچے ہیں. یہی آپ کو جیسے بتایا کہ کشتی کی مانند ہے. اب اگر ایک ڈاٹ، ایک نقطہ نیچے ہوگا تو اس کو ہم لوگ کہلاتے ہیں با. اس کا نام ہے با. سب سے پہلے والے کا تھا الف، دوسرے کا ہو گیا با. اور اگر اسی شیپ کے اوپر اگر 2 نقطے پائے جائیں تو اس کو کہتے ہیں تا، یا جیسے اردو میں ہم جس کو کہتے ہیں تے. اور اگر 2 کے علاوہ 3 اگر ایک اور اضافی کر دیا جائے اسی شیپ کے اوپر 3 ڈاٹس آ جائیں تو یہ ہوتا ہے سا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں با، تا اور ثا لکھا تقریباً ایک طرح ہی جاتا ہے، سملر ہے. صرف ڈفرنس یہ ہے کہ با کے نیچے 1 نقطہ ہے، تا کے اوپر 2 نقطے ہیں، اور ثا کے اوپر 3 نقطے ہیں. ابھی ہم آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس آگے 3 حروف ہیں جو تقریباً اسی طرح لکھے جاتے ہیں جیسے کہ جیم، ہا اور خا. اب یہاں پر بھی جیم کے سینٹر کے اندر جو ہے ایک نقطہ ہے، ایک ڈاٹ ہے. اور ہا جو آپ شیپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے نہ نیچے، نہ اس کے اندر، نہ اس کے اوپر کوئی نقطہ جو ہے، کوئی ڈاٹ پایا نہیں جاتا. مگر خا کے اوپر ایک ڈاٹ، ایک نقطہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو یہاں پر ذہن میں رکھیے کہ سینٹر میں اگر ڈاٹ آ جائے گا اس کے اندر تو جیم ہے، اگر نقطہ بالکل نہیں تو وہ ہا ہے، اور اگر نقطہ اس کے اوپر ہے تو اس کا تلفظ ہے، اس کا نام جو ہے وہ خا ہے. اس کے بعد
دوسرے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کو دال اور ذال کہا جاتا ہے، یہ وہی حروف ہیں جو ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو دال اور ذال کے اندر ڈفرنس کیا ہے کہ دونوں ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں، مگر ذال کے اوپر ایک نقطہ دیا جاتا ہے تاکہ یہ ڈفرینشیٹ کیا جائے کہ یہ دال سے الگ ہے۔ لکھا ایک ہی طرح جاتا ہے، دال کے نہ اوپر نہ نیچے کوئی نقطہ نہیں، مگر ذال کے اوپر ایک نقطہ ہے کہ جس کی پرونانسیشن بھی اور جس کا نام بھی ذال ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دو لیٹرز ہیں جو کہ لکھے ایک طرح سے جاتے ہیں کہ را اور زا، یہ بھی بالکل اسی طرح دال اور ذال کی طرح ہے کہ جس میں دال میں نقطہ نہیں تھا اور ذال کے اندر اس کے اوپر جو ہے نقطہ پایا جاتا تھا۔ را اور زا بھی اسی طرح، جس کو ہم اردو میں رے اور زے کہتے ہیں۔ رے کی شیپ بھی اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرو ہے، اور زے بھی بالکل اسی طرح ہی ہے، مگر صرف اس ڈفرنس کے ساتھ کہ زے کے اوپر جو ہے وہ نقطہ پایا جاتا ہے۔ تو عربی میں اس کو کہتے ہیں را اور زا۔ اس کے بعد پھر دو ہمارے پاس جو حروف ہیں وہ ہیں سین اور شین۔ اب سین اور شین کس طرح ہم دوسرے حروف سے ڈفرینشیٹ کریں؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سین کے اوپر جو ہے وہ ڈبلیو کی طرح ایک نشان ہے، تو ڈبلیو کی طرح ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کو لمبا کر کے آگے سے ایک راؤنڈ جو ہے شیپ دے دی گئی ہے، تو یہ ہے سین۔ اور شین بھی بالکل اسی طرح ہے، اور ڈفرنس اس کا شین کا سین کے ساتھ ڈفرنس یہ ہے کہ شین کے اوپر جو ہے 3 نقطے پائے جاتے ہیں۔ تو سین اور شین بالکل ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں۔ اس کی نشانی یہی جیسے آپ کو بتائی کہ اوپر انگلش کا جو ڈبلیو ہے وہ تھوڑا سا اس کے اوپر پایا جاتا ہے، یعنی 3 اس کے کونے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہے سین اور شین۔ اس کے بعد دو حروف جو ہمارے پاس پائے جاتے ہیں وہ صاد اور ضاد ہیں۔ اب دیکھیے صاد کے نہ اوپر نقطہ ہے نہ نیچے نقطہ ہے، مگر ضاد کے اوپر نقطہ ہے، تو یہ تقریباً 2 کا گروپ ہے کہ جس کو سمجھنا آسان ہے۔ اگر آپ کو صاد سمجھ آ گیا کہ صاد کس طرح لکھا جائے تو ضاد بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے، بس ڈفرنس یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک جو ہے وہ نقطہ پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 2 حروف ہیں کہ جس کو اردو میں توئیں اور زوئے بھی کہا جاتا ہے، مگر عربی میں اس کا نام ہے طا اور ظا۔ اب طا اور ظا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً صاد کی طرح ہے، مگر اس صاد اگر صاد تھوڑا سا لکھا جائے اور اس کے اوپر ایک الف ڈال دیا جائے، ایک ڈنڈی ڈال دی جائے تو یہ بن جاتا ہے طا۔ اور ظا بھی بالکل اسی طرح، مگر ظا کے اوپر ایک نقطہ پایا جاتا ہے جو کہ طا سے اس کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے اور الگ کرتا ہے۔ تو یہ 2 حروف ہیں ہمارے پاس طا اور ظا۔ اب اس کے بعد دوسرے 2 حروف ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، وہ ہیں عین اور غین، یعنی اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک راؤنڈ ایک شیپ ہے اور پھر نیچے جو ہے بڑی شیپ جو ہے اس کی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد غین بھی اسی طرح ہی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ غین کے اوپر جو ہے ایک نقطہ ہے۔ اس کے بعد فا ہے کہ بالکل تقریباً با تا اور ثا کی طرح اس کا جو ہے ایسے گول منہ تھا۔ فرق اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے سٹارٹ کے اندر ایک سرکل پایا جاتا ہے اور سرکل کے اوپر ایک نقطہ ہے، تو جہاں پر بھی ہمیں یہ ایسی شیپ نظر آ جائے کہ یہ سرکل ہے اور با کی طرح ایک جیسے کشتی کی مانند ہمارے پاس یہ ہے اور سٹارٹ میں سرکل کے اوپر نقطہ ہے، تو یہ حرف جو ہے فا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگلا جو ہے قاف ہے کہ جس کے اوپر 2 نقطے پائے جاتے ہیں، اور یہ قاف بھی ہے کہ نیچے سے راؤنڈ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فا اور قاف کے اندر ڈفرنس کیا ہے کہ فا جو ہے وہ با اور تا کی طرح لمبا ہے، مگر قاف جو ہے وہ نیچے سے گولائی پائی جاتی جس طرح سین اور شین کے اندر تھی، تو یہاں پر قاف کے اوپر 2 نقطے ہیں۔ پھر اس کے اگلا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی کاف ہے، یعنی جیسے اردو میں بھی 2 کاف ہیں ہمارے پاس، اسی طرح عربی کے اندر بھی 2 کاف ہیں۔ اس کا تلفظ ڈفرنس ہے، وہ انشاءاللہ ہم لوگ بعد میں اگلے لیسنز میں سیکھیں گے۔ تو قاف جو ہے ایک 2 نقطے والا ہے، اور ایک دوسرا ہے کہ جس کو ڈنڈی والا کاف ہے، اس کے اوپر ایک ڈنڈی چھوٹی سی لگائی جاتی ہے، یا یہ کہ اگر عربک فونٹ میں آپ دیکھیں تو ایک شیپ جو آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں اس کے درمیان میں ایک حمزہ ہوتا ہے کہ وہ کاف کی اس کو کاف کہا جاتا ہے، یا اس طرح ہوتا ہے یا پھر ڈنڈی کے ساتھ۔ انشاءاللہ ہم جب اپنے اگلے لیسن میں جائیں گے تو اس وقت بتائیں گے کہ یہ شیپس جو ہیں جب درمیان میں آ جائیں ایک ورڈ کے، ایک یا اس کے سٹارٹ میں آ جائیں یا اس کے آخر میں آ جائیں تو کس طرح لکھی جاتی ہیں اور کس طرح اس کو سمجھا جائے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے لام۔
یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً الف کی طرح ایک اسٹریٹ لائن تھی، مگر اس کے اندر بعد میں ایک کرو کر دیا گیا، نہ اس میں کوئی نقطہ بھی نہیں الف کی طرح، مگر درمیان سے اس کو جو ہے نیچے سے لا کے کرو کر دیا گیا، تو یہ اس کو کہتے ہیں لام۔ پھر اس کے بعد ہم اگلا جو حروف ہے، اگلے حروف میں سے اگلا حرف جو ہمارے پاس ہے وہ ہے میم، تقریباً سرکل ہے اوپر، اور نیچے جو ہے الف کی طرح ایک نیچے ڈنڈی لائی گئی ہے۔ اب الف میں اوپر سے نیچے تھی، یہاں پر میم میں راؤنڈ اوپر سے کر کے نیچے ڈنڈی لائی گئی، تو اس کو کہتے ہیں میم۔ اس کا نام بھی میم ہے اور تلفظ بھی میم ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے نون، جو کہ ایک گرد کی طرح راؤنڈ ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ سین اور شین میں بھی ایک راؤنڈ شیپ آئی تھی، تو یہ وہی صرف راؤنڈ شیپ اس کے اندر ہے، اور درمیان میں اس کے ایک نقطہ ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں نون، اس کا نام ہے نون۔ پھر اس کے بعد آخری تین ہمارے پاس جو حروف ہیں وہ ہے ہا، کہ جس کو گول ہا بھی ہم لوگ کہتے ہیں، تو گول ہا ہے، اس کے اندر دو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے دو ہولز پائے جاتے ہیں، یا اس کو خالی راؤنڈ بھی، صرف راؤنڈ اگر سرکل بھی بنایا جائے تو وہ بھی ہا ہوتا ہے، اور کس جگہ پر ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم آنے والے لیسنز میں اس کو بیان کریں گے۔ اور آخری دو جو ہمارے پاس ادھر حروف ہیں، ایک ہے واو، جیسے گول، جیسے میم میں ہم لوگوں نے گول کیا مگر اس کے نیچے ہم لوگ جو ہے اسٹریٹ لائن لے کر آگے، تو وہ میم تھا، مگر واو کے اندر کیا ایک سرکل ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا کرو کر کے نیچے لے کر آگے، تو اس کا تلفظ ہو جائے گا، اس کا نام بھی واو ہے، اور اس کا تلفظ انشاءاللہ جیسے اگر فتحہ ہوگا زبر ہوگا تو وا تلفظ کیا جائے گا۔ اور ہمارے پاس 28واں حرف جو عربی میں موجود ہے وہ ہے یا، جس کو اردو میں ہم یہ بھی کہتے ہیں۔ اردو میں جیسے دو یہ پائے جاتے ہیں، ایک بڑی یہ اور ایک چھوٹی یہ، مگر یہاں پر ہمارے پاس صرف ایک یا ہی ہے، اور اس کو لکھنے کا بھی طریقہ بالکل اسی طرح ہے۔ تو آئیے ہم اس کی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کی پریکٹس کریں۔ آپ کے لیے ہر لیسن کے بعد جو ہے ایک یہی جو ہم لوگ سیکھ رہے ہیں آپ کے لیے اپلوڈ کر دیے جائیں گے، تاکہ آپ اس سے پریکٹس کر سکیں، اور اس کے بعد ہم قرآن کی پریکٹس یا مختلف جو ہیں آیات وہ بھی لے کر آئیں گے، تاکہ ہم ڈسٹنگوش کر سکیں کہ کون سا حرف کس جگہ پر آیا ہے۔ اب یہاں پر آخر میں بس چند آیات جو ہیں قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کرتا ہوں، کہ جس میں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پر یہ حروف جو ہیں آئے ہیں۔ اور ہم جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ 28 حروف سے پورا قرآن بنا ہے، تو اگر آپ لوگ گھر بیٹھے اس چیز کا فائدہ اٹھائیں، اس کورس کا، صرف 28 حروف کو سیکھ لیجئے، تو انہی 28 حروف سے 6000 سے زیادہ آیات جو پروردگار نے قرآن میں نازل کی آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے ہم سورہ حمد کی تلاوت کریں گے، تو آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے گا، اور اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں بعض ان حروف کی طرف نشاندہی کریں گے کہ جو ہم لوگوں نے آج سیکھے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلا جو حرف تھا وہ اس کی پرونانسیشن سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ با ہے، جس کو ہم لوگ بے کہتے ہیں، پھر اس کے بعد سین ہے، اور پھر میم۔ اسی طرح یہ سارے ہر آیت کے اندر، ہر ورڈ کے اندر جتنے بھی لیٹرز ہیں وہ انہی 28 حروف میں سے لیے گئے ہیں۔ چلیے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ قرآن کی ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ جو کہ واجب ہے نماز میں پڑھنا، جیسا کہ روایت میں ہے کہ کوئی نماز قبول نہیں جو کہ سورہ فاتحہ کے بغیر ہو، تو اس لیے ہم سب پر، مجھ پر اور آپ پر لازم اور واجب ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے پروناؤنس کرنا بھی سیکھیں، کیونکہ ہر نماز کے اندر ہم اس کو 2 بار پڑھتے ہیں، پہلی اور دوسری رکعت میں، یعنی دن میں 5 نمازوں میں 10 بار یہ صورت پڑھنا واجب ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس چیز کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے، تاکہ نماز کے اندر جتنے ہم حروف تلفظ کرتے ہیں یا اس کے علاوہ دعاؤں میں،
اس کو صحیح طریقے سے اور عربی لہجے میں اس کو سیکھ سکیں انشاءاللہ۔ تو ہم انشاءاللہ پھر اگلی لیسن میں آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے، اور اس پروگرام آج کے درس اور آج کے لیسن کو ایک دعا کے ساتھ اختتام پر پہنچاتے ہیں۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، پروردگار ہمارے دلوں کو قرآن کی واسطے منور فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔